کہ اصل میں اس لیے کیا کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام ان چیزوں کو ظاہر کرتے کہ یہ موجزہ یہ جادوگری ہے، تو جادوگری کو ظاہر کرنے کے لیے جادو کے جزیات بتانے تو پڑتے، یہ یوں قواعد کر دیا جائے، یوں جادو بن جاتا ہے، یوں کر لیا جائے، یہ جادو بن جاتا ہے. تو جادو کے جو اعمال و اشکال ہیں وہ نبیوں کو کرنے تو پڑتے، تبھی تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ جادو جانتے ہیں. اگر نبی کہتے ہیں جادو بری چیزیں نہ کرو تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جادو ہوتا کیا ہے؟ کہتے پتہ تو نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بری چیز ہے؟ کیونکہ اسی کی بات اتھینٹک ہوگی جو اس چیز کا فن کا ماہر تو. اب ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے جو ماہر ہے وہ اگر ڈاکٹری کے بارے میں کوئی رائے دے کہ نہیں بھائی یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، آپ کہا ہاں بھائی پتہ ہے اس کو یہ جانتا ہے. اب ایک ریڈی والا کہے کہ نہیں یار یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، وہ کہ بھائی تجھے کیا پتہ میڈیسن کیا ہوتی ہے؟ تو لہذا تو اس لیے انبیاء جو ہے اگر جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے اس کو تو پتہ کیسے چلے گا. اور نبی تو سراپا ہدایت ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ سے یہ جادوگری کا شر برے نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، صرف بتلانے کے لیے بھلے کریں، لیکن چونکہ ایک شر ظاہر تو ہو رہا ان کے ہاتھ سے، تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ یہ سراپا ہدایت ذات کے اندر کسی بھی قسم کا شبہ پیدا ہو کہ کل کو وہ ہدایت خالص کی بات کریں تو لوگ یہ کہیں کہ شاید یہ جادوگری کی بات کر رہا ہے، تو ان کی ہر بات مشکوک ہو جائے گی. اس لیے نبی سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا، فرشتوں سے لیا جا سکتا تھا. اور فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے اللہ خیر شر کے دونوں کاموں سے لیتے ہیں. فرشتے صرف خیر کے کام نہیں کرتے، فرشتے ظالم کو تکوینی طور پر نشومان کون دیتا ہے؟ فرشتے تو دیتے ہیں. خنزیر کو کون پالتا ہے؟ فرشتے تو پالتے ہیں. خنزیر حرام ہے، تشریح طور پر خنزیر حرام ہے، لیکن خنزیر کی حفاظت اس کی نشومان اللہ ملائکہ کے ذریعے تو کر رہے ہیں. تو معلوم کہ فرشتے خیر شر سارے کام کرتے ہیں تکوینی طور پہ جتنے کام ہے. اب موذی جتنے جانور سانپ ہے، بچھو ہے جس کو مارنے کا حکم ہے، اب تکوینی طور پر ان کی حفاظت ان کی نشوما کون کرتے ہیں؟ ملائکہ کرتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کے اوپر ملائکہ متعین کر رکھے ہیں. تو ملائکہ چونکہ خیر شر دونوں طرح کے کاموں کرنے کا مظہر بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے جادو اور معجزے گزار کیا تاکہ اگر ان کے ہاتھ میں شر ظاہر بھی ہوا تو یہ ان کا کام یہی ہے، تدبیر امور کی وہ سب کچھ کرتے ہیں، لہذا ان پر کسی قسم کی کوئی تہمت نہیں ہوئی. اس لیے جو انبیاء سے ہی کام نہیں لیا گیا کہ بلکہ فرشتوں سے کام لیا کہ فرشتے سارے ہی کام کرتے ہیں.